بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. سورہ عادیات سے آج کے درس کا آغاز کیا جا رہا ہے. 11 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ مکی سورتوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی 11 آیتیں ہیں، لیکن اس میں اللہ جل شانہ نے انسان کی 2 ایسی کمزوریوں، 2 ایسی بیماریوں کی نشاندہی فرمائی ہے جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی بربادی کے لیے کافی ہیں، اور جو ان بیماریوں کا، ان کمزوریوں کا ازالہ کر لے، ان بیماریوں کو خود سے دور کر دے، تو اللہ دنیا بھی سنوار دے گا اور آخرت بھی اس کی سنور جائے گی. سورہ عادیات، اس سورت کی پہلی آیت کے اندر یہ لفظ موجود ہے، والعادیات ضبحا. سورہ مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، والعادیات ضبحا، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہانپتے دوڑتے ہیں. فالموریات قدحا، پھر ان گھوڑوں کی جو اپنے ٹاپوں سے چنگاریاں اٹھاتے ہیں. فالمغیرات صبحا، پھر ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت حملہ آور ہوتے ہیں. فأثرن به نقعا، اور پھر ان گھوڑوں کی جو اپنے ٹاپوں سے گرد و غبار اڑاتے ہیں. فوسطن به جمعا، اور ان گھوڑوں کی جو دشمن کے بیچوں بیچ حملہ آور ہوتے ہیں. ان الانسان لربه لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس پر خود اس کا عمل گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں بڑا پکا ہے، مال کی محبت اس کے دل میں بہت زیادہ ہے. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا اسے علم نہیں کہ جب مردوں کو قبروں سے نکال کر باہر پھینک دیا جائے گا. وحصل ما فی الصدور، اور جو کچھ دلوں میں ہے اسے بھی نکال باہر کیا جائے گا. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، یقیناً انسان کا رب اس دن انسان کی حالت سے بہت باخبر ہے. یہ سورہ مبارکہ کا ترجمہ تھا. اس سورت کے ترجمے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ جل شانہ نے 5 مرتبہ گھوڑوں کی مختلف عادتوں کی قسم کھائی. گویا کہ 5 قسمیں کھا کر اللہ جل شانہ نے 2 باتیں بیان کی ہیں. ویسے تو کسی بات کو بیان کرنے کے لیے اللہ جل شانہ کو قسم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قسم کھانے کا مقصد ایک تو انسان کے اوپر اس چیز کی اہمیت کو بٹھانا ہے کہ قسم کھا کر جو بات اللہ کہہ رہے ہوں گے وہ کتنی اہمیت والی ہوگی. ہمارا اور آپ کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جب کسی چیز کی اہمیت کسی کے سامنے بٹھانی ہوتی ہے، اپنے قول کی سچائی کسی کے سامنے ظاہر کرنی ہوتی ہے، تو ہم قسم کھا کر وہ بات کہتے ہیں تو سامنے والا یقین کر جاتا ہے. تو اللہ جل شانہ کو اول تو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کا ہر قول سچا، ہر فرمان برحق ہے، لیکن یہ انسان کی طبیعت ہے کہ جب تک کوئی قسم سے اور تاکید کے ساتھ بات نہیں کرتا تو اس کا ذہن دماغ اسے قبول نہیں کرتا یا کم کرتا. تو
اللہ جل شانہ نے قسمیں کھا کر دو باتیں بیان فرمائیں، اور جن چیزوں کی قسمیں اللہ جل شانہ نے یہاں پر کھائی ہے وہ گھوڑے ہیں۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہانپتے دوڑتے ہیں۔ گھوڑوں کو دوڑتا ہوا دیکھا ہوگا کہ جب دوڑتے ہیں تو ان کے نتنوں سے بھی آوازیں نکلتی ہیں، اس کے پیٹ سے بھی آواز نکلتی ہے ہانپنے کی، جیسے کہ کوئی ہانڈی ابل رہی ہو، اور وہ اتنی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں۔ آج دنیا میں جو تیز رفتار انجن ہیں، جتنے بھی تیز انجن ہیں، ان کو گھوڑوں کی طاقت سے بیان کیا جاتا ہے، موازنہ کیا جاتا ہے۔ یہ اتنے ہارس پاور کا انجن ہے، اس کا انجن اتنے ہارس پاور کا ہے، تو طاقتوں کو گھوڑوں سے موازنہ کر کے یا گھوڑوں کی طاقتوں کو معیار بنا کر بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ جب دوڑتے ہیں تو انتہائی قوت کے ساتھ، اور اس وقت جو آوازیں بلند ہوتی ہیں اور اس کو ہانپنے سے تعبیر فرمایا۔ فالموریات قدحا، پھر جب وہ تیزی سے دوڑتے ہیں تو ان کے ٹاپوں پر موجود نعلوں سے، جو لوہے کی نعلیں ہوتی ہیں، ایسی شدت سے رگڑ زمین میں کھاتے ہیں کہ چنگاریاں ابھرتی ہیں اور چنگاریاں اٹھتی ہیں۔ قدحن کہتے ہی اس چیز کو کہ جب کوئی چیز دوسری چیز سے اتنی شدت سے ٹکرائے کہ اس سے چنگاریاں ابھریں، جیسے کہ ایک پتھر کو دوسرے سخت پتھر پر، چٹان پر مارا جائے تو اس سے کس طرح چنگاریاں اڑتی ہیں، ایسے ہی جب اس کے ٹاپوں میں موجود نعل جب زمین سے ٹکراتی ہیں تو اس سے بھی چنگاریاں اٹھتی۔ فالمغیرات صبحا، پھر وہ صبح کے وقت دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ دشمنوں پر حملہ آور ہونے کا ایک موضوع وقت بتلایا گیا ہے۔ عام حالات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول بھی یہی تھا کہ جب دشمن پر حملہ آور ہونے جاتے تو سحری کے قریب، اس بستی کے قریب پڑاؤ ڈالتے، اور جب سحری یعنی فجر کا وقت ہو جاتا اور دیکھتے کہ بستی سے کوئی اذان کی آواز نہیں آ رہی تو سمجھتے کہ یہ غیر مسلموں کی بستی ہیں، تو حملہ آور ہو جاتے، اور اگر کہیں سے اذان کی آواز آ جاتی تو کہتے کہ ہاں مسلمان بھی بستے ہیں، لہذا حملہ آپ ترک کر دیتے۔ تو عام معمول آپ کا صبح کے وقت حملہ آور ہونے کا تھا، تو اسی کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ فالمغیرات صبحا، جو صبح کے وقت حملہ آور ہوتے ہیں، فأثرن به نقعا، اور تیزی سے دوڑتے ہوئے حملہ آور ہوتے ہیں کہ ان کے ٹاپوں سے گرد و غبار بھی اٹھتی ہیں۔ فوسطن به جمعا، اور دشمن کے سینے کو چیر کر وہ آگے بڑھتے ہیں۔ جمع مجمع کو کہا جاتا ہے، یعنی بیچ سینٹر میں حملہ آور ہوتے ہیں۔ عام طور پر جب لشکر کی ترتیب دی جاتی ہے تو 5 حصے ہوتے ہیں، 2 دائیں بائیں ہوتے ہیں اور ایک آگے پیچھے۔ بیچ میں مرکزی خیمہ ہوتا ہے جو سالار کا یا سردار کا ہوتا ہے، اور سالار ہی کی حفاظت وہ چاروں اطراف سے لشکر کی ٹولیاں اور لشکر کے حصے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب انسان حملہ آور ہوتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سالار کو مار گرائے، کیونکہ سالار کا مر جانا پورے جو ہے لشکر میں ابتری پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ گھوڑوں کی خاصیت ہے کہ وہ بیچ میں حملہ آور ہوتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ سالار کو مار گرائے تاکہ لشکر خود تتر بتر ہو جائے اور اس میں بھگدڑ مچ جائے اور افراتفری مچ جائے۔ تو یہ 5 قسمیں کھا کر اللہ جل شانہ نے جو 2 باتیں بیان کی، ان میں ایک تو انسان کا ناشکرا پن، کہ کتنی نعمتیں انسان استعمال کرتا ہے صبح سے لے کر شام تک، پیدا ہونے سے لے کر وفات تک، موت تک، اور پھر اس کا ناشکرا پن ظاہر کیا گیا۔ اور دوسری بات جو اللہ جل شانہ نے بیان کی، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ مال کی محبت اس کے اندر بہت زیادہ ہے، بہت حد تک جمی ہوئی ہے، پکی ہوئی ہے مال کی محبت، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے، نعمتوں کی ناقدری کرتا۔ یہ 5 قسمیں اسی لیے کھائی گئیں تاکہ ان باتوں کی اہمیت ہمارے دلوں میں بیٹھے۔ گھوڑوں کی قسمیں اللہ جل شانہ نے کھائی کیونکہ گھوڑا احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بڑا خیر و برکت والا جانور ہے۔ بعض روایات کے اندر آیا کہ برکت الخیل فی نواسیہا، کہ گھوڑوں کی برکتیں ان کی پیشانیوں پر ہوتی ہیں،
اور ایک روایت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان الخیر معقود بنواسیہا الی یوم القیامہ، کہ اللہ جل شانہ نے گھوڑوں کی پیشانیوں پر قیامت تک خیر برکت ہی بسا کر رکھی ہے. ان کی پیشانیوں میں خیر و برکت اللہ نے رکھی، اور ان کی خیر و برکت الاجر والغنیمہ، کہ دنیا میں غنیمت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جب وہ جہاد کی غرض سے گھوڑے استعمال ہوتے ہیں، اور آخرت میں اجر کی صورت میں، ثواب کی صورت میں حاصل ہوتا. تو یہ خیر و برکت والا جانور بھی ہے. اور دوسری اس کی بنیادی خاصیت یہ ہے کہ اپنے مالک کا بڑا وفادار ہوتا ہے. دیکھا ہوگا کہ بھائی جو گھوڑے پالتے ہیں یا جنگوں میں جو گھوڑے استعمال ہوتے ہیں، مجاہدین اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے جو گھوڑے استعمال کرتے ہیں، مالک ان کو دیتا کیا ہے؟ تھوڑا سا گھاس پھوس دے دیتا ہے، پانی پلا دیتا ہے، کچھ دانہ غلہ اناج ڈال دیتا ہے، اور اس پر وہ اپنے مالک کا اتنا شکر گزار ہوتا ہے کہ دشمن کے سینے کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا ہے، اپنے اوپر تیر و خنجر کے نیزے اور زخمیں برداشت کرتا ہے، وار برداشت کرتا ہے. گولی اپنے سینے پر کھائے گا، نیزے کا وار اپنے اوپر لے گا، تیر کا حملہ اپنے اوپر لے گا، تلواروں کے زخمیں اس پر لگیں گی، لیکن مالک کو آنچ نہیں آنے دے گا جب تک کہ وہ خود زخمی ہو کر گر نہ جائے. اتنا وفادار. چند گھاس پھوس کے تنکوں، چند دانوں کی خاطر وہ اپنے مالک کا اتنا وفادار ہوتا ہے. اللہ نے شکوے بھرے انداز میں کہا کہ وہ انسان جو سر تا پاں اپنی رب کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، کھا رہا ہے اپنی رب کی نعمتیں، پی رہا ہے اپنی رب کی نعمتیں، دیکھنے کے لیے استعمال کر رہا ہے آنکھیں وہ اللہ کی دی ہوئی، کھانے کے لیے منہ استعمال کر رہا ہے اللہ کا دیا ہوا، پینے کے لیے منہ استعمال کر رہا ہے، پانی استعمال کر رہا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا، ان گنت نعمتیں وہ استعمال کرتا ہے، لیکن وہ اس جانور سے بھی گیا گزرا ہے. چند دانے کھا کر وہ اپنے مالک کا وفادار، اپنی جان قربان کرنے کو تیار، اس پر آنچ آنے نہیں دیتا. لیکن انسان اتنا ناشکرا جو سر تا پاں اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن وہ اس سے کہیں زیادہ ناشکرا، وہ اس سے کہیں زیادہ ناشکرا پن اس کے اندر موجود ہے. ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا. بعض دوسری آیات کے اندر فرمایا کہ ان الانسان لظلوم کفار، یہ انسان بڑا ظالم ہے اور بڑا ناشکرا ہے. کفار کا معنی بھی ناشکرے کے آتے ہیں. انسان بڑا ظالم بھی ہے، بڑا ناشکرا بھی ہے کہ یہ اللہ کی نعمتیں استعمال بھی کرتا ہے اور نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کرتا، ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا. آپ اپنے اس وفی انفسکم، قرآن کریم نے فرمایا کہ ذرا اپنے وجود پر تو غور کرو. اللہ نے سر تاپا کتنی نعمتیں ہمیں عطا کی، کون سی نعمت ایسی ہیں جو ہم خود خرید کر لائے ہیں اور اللہ کی عطا کردہ نہیں ہے، اور خود خریدی بھی ہے تو وہ پیسے کس نے دیے، وہ چیز کس نے پیدا کی. آنکھیں ہیں روز ہم استعمال کرتے ہیں، یہ اللہ کی نعمت. زبان روز بول رہی ہے، اللہ کی نعمت. یہ دانت روز استعمال ہو رہے ہیں، اللہ کی نعمت. یہ دماغ میں سر میں موجود دماغ عقل اللہ کی نعمت. سر میں موجود یہ دماغ یہ اللہ کی نعمت، سر میں موجود کان یہ اللہ کی نعمت، جسم میں موجود بدن ہاتھ پاؤں یہ سب اللہ کی نعمت. پھر اس کے بدن کے اندر اللہ نے جو ایک نظام بنا کر رکھا ہے وہ سب اللہ کی نعمت ہے. روز چل رہا ہے، دل دھڑکتا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ دن میں کتنی دفعہ یہ دل دھڑکتا ہے، سیکنڈ میں کتنی دفعہ یہ دل دھڑکتا ہے؟ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت. ان سے پوچھو جن کے دل دھڑکنا بند ہو جائے، ان سے پوچھو ذرا جس کی بینائی زائل ہو جائے، کانوں سے سننے کی طاقت ختم ہو جائے، زبان میں قوت گویائی سے وہ محروم ہو جائے. اس زبان پر موجود لعاب اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. یہی لعاب اگر ختم ہو جائے، کھانوں کے ذائقے بدمزہ ہو جائے، کسی چیز کا کوئی ذائقہ نہ رہے. اللہ نے اس لعاب کے اندر یہ ذائقے رکھے ہیں. جو ہمیں ذائقے کا احساس ہوتا ہے، یہ مسالے والا، یہ کم مسالے والا، یہ میٹھا، یہ کڑوا، یہ پھیکا، یہ ذائقے کہاں سے مل رہے؟ یہ لعاب سے جو اللہ نے ہمارے منہ کے اندر رکھا.
ایک ڈاکٹر صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ معاف فرمائے، خود بھی ڈاکٹر تھے، لیکن ایکسیڈنٹ ایسا ہوا کہ لیٹ نہیں سکتے، لیٹتے ہیں تو اندر جو کچھ ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ اللہ نے خودکار نظام ہمارے اس گلے کے اندر رکھا ہے، ہم کھاتے ہیں تو کھاتے وقت چیز اندر جاتی ہے، لیکن الٹے بھی ہو جائے تو چیز باہر نہیں آتی۔ وہ ایک والو اللہ نے رکھ دیا کہ ہم الٹے ہو جائیں، کروٹ پر ہو جائیں، کیسے ہی کیوں نہ لیٹیں، لیکن اندر کی چیز باہر نہیں آئے گی۔ اس کا وہ نظام خراب ہو گیا، اب لیٹ ہی نہیں سکتا، سوتا ہے تو بیٹھتا ہوا، کھا رہا ہے تو اسی حالت میں 24 گھنٹے وہ اسی حالت میں ہے، لیٹے تو اندر کا سارا کچھ باہر آ جائے۔ ایسے ہی ایک صاحب کی جو ہے نا ایکسیڈنٹ میں آنکھوں کی پپوٹے جو اللہ نے وائپر کی شکل میں آنکھوں پر رکھے، کتنی دفعہ ہم نیند میں یہ پلکیں جھپکاتے، کبھی سوچیں کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت، اس کی پپوٹے کٹ گئے، کہتے ہیں کہ ہر منٹ کے بعد اس کو اپنی آنکھوں کو دھونا پڑتا ہے، جو گرد و غبار ہے وہ دور ہو جائے۔ ان پپوٹوں سے ہم اس کا ازالہ کر دیتے، کبھی اس نعمت کی ہم نے قدر نہیں کی، شکر ادا نہیں کی، ہم نعمت استعمال کرتے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کی ایک عزیزہ خاتون آ کر کہنے لگی کہ یہ دانت بھی بڑے عجیب ہیں، جب شروع میں نکلنے لگتے ہیں تب بھی تکلیف کرتے، چھوٹے بچے کو جب دانت آنے لگتے ہیں تو تکلیف میں ہوتا ہے، کسی کا پیٹ خراب تو کوئی روتا ہے، کچھ طرح طرح کے مسائل، اور جب جانے لگتے ہیں، گرنے لگتے ہیں بڑھاپے میں تو اس وقت بھی درد کرتے ہیں۔ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ جب آ رہے تب بھی تکلیف، جب جا رہے تب بھی تکلیف۔ تو انہوں نے کہا بیٹی تم نے تو اس کا آنا جانا دیکھ لیا، لیکن درمیان میں جو تم نے 50-60 سال اس کو تم نے لگاتار استعمال کیا، اس اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا۔ یہ دیکھ لیا کہ آتے وقت بھی تکلیف دیتے ہیں، جاتے وقت بھی تکلیف دیتے ہیں، درمیان میں 50-60 برس تم نے اس کو رگڑا دیا، اس کا تمہیں احساس نہیں ہوا، اس کا تم نے تذکرہ نہیں کیا جتنا اس نعمت کا اب آتے ہوئے جاتے ہوئے جو تکلیف ہو رہی اس کو ہم ذکر کر۔ ابھی لوگوں کی زبانوں پر دیکھیں، کورونا کی وجہ سے کچھ مالی حالات خراب ہوئے، سب کی زبانوں پر یہ ہے کہ بڑا مشکل زمانہ چل رہا ہے، مہنگائی بہت ہے، کاروبار میں مندی بہت ہے، لیکن یہ لوگ نہیں سوچتے کہ اتنے سال تک اللہ نے جو ہمیں نعمتوں میں رکھا، جو آسانی کے ساتھ رکھا، وہ اللہ کا ہم کیسے شکر ادا کریں ان نعمتوں کا۔ اتنے سال ہم نے نعمتوں کے ساتھ گزارا، وہ ذرا سی کیا تکلیف آئی کہ وہ ساری نعمتیں انسان بھول بھال جاتا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت عطا ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی عجیب بات کہی، کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک دل میں خیال آیا، اللہ جل شانہ نے ایک خیال دل میں لایا کہ دیکھو یہ انسان بھی کیسا ناشکرا ہے کہ اگر میں ذرا سی اس کی رزق میں تنگی کر دیتا ہوں تو ہر جگہ شکوے کرتا رہتا ہے، یار آج وہ کاروبار صحیح نہیں چل رہا، آج جو ہے نا یہ نقصان ہو گیا، آج یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہر جگہ شکوے کرتا رہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے دیکھو، انسان نے گناہوں کے انبار لگا دیے میری نافرمانی کر کر کے، لیکن کبھی میں نے فرشتوں کی مجلس میں اس کے خلاف شکوے نہیں کیے، میں نے نہیں شکوے کیے کہ اس نے میرے اتنی نافرمانیاں کی، اتنے میرے گناہ کی، لیکن ذرا سی جو کیا رزق میں تنگی آ جاتی ہے فوراً شکوے شکایات زبان پر اس کی آ جاتی ہے۔ ان نعمتوں کی قدر مجھے اتنے برس سے وہ استعمال کر رہا تھا، وہ سب بھول بھال جاتا ہے، سب بھول بھال جاتا ہے، کچھ یاد نہیں رہتا۔ اب یاد رکھیے گا کہ اس زمانے کے اندر جو ہم اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، اس کی جس قدر بہتات اور کثرت ہے، پہلے زمانے میں اس کا تصور نہیں تھا۔ پنکھے لگے ہوئے ہیں، لائٹیں موجود ہیں، آرام دہ بستر ہیں، تیز رفتار سواریاں ہیں، ساری کی ساری نعمتیں اس زمانے میں بادشاہوں کو میسر نہیں تھی۔ یہ سواریاں بادشاہوں کو میسر نہیں تھی، آج ایک غریب آدمی کے پاس بھی موجود، وہ غریب آدمی بھی چند روپے کرایہ دے کر تیز رفتار سواریوں کا استعمال کر سکتا، وہ موجود ہے نہیں، لیکن جتنی زیادہ نعمتوں کی بہتات ہے اس سے کہیں زیادہ ناشکری کی کثرت۔ اس زمانے میں لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے، آج آپ یقین کیجئے کہ کثرت کے ساتھ اموات زیادہ کھانے کی وجہ سے ہو رہی، بھوک کی وجہ سے نہیں ہو رہی، زیادہ کھانے کی وجہ سے شوگر، زیادہ کھانے کی وجہ سے بلڈ پریشر،
زیادہ کمانے کی فکر میں، ٹینشن، ڈپریشن، طرح طرح کے امراض میں ملوث ہو جاتا ہے جو اس کے لیے بالآخر موت کا باعث بنتی۔ بھوک سے وہ اموات نہیں ہوتی جتنا کثرت کے ساتھ کھانے کی وجہ سے ہو رہی، جتنا کثرت کے ساتھ بیٹھے رہنے، آرام اور سہل پسندی کی وجہ سے ہو رہی، وہ اموات نہیں ہوتی۔ اللہ کی نعمتیں دن اور رات ہم استعمال کر تو سر تاپا انسان اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا، ارد گرد اپنے ماحول میں دیکھے اللہ کی نعمتیں، محبت کرنے والے والدین اللہ نے دیے، اللہ کی نعمت، محبت کرنے والی اولاد اللہ نے دی، اللہ کی نعمت، بھائی بہن دیے، اللہ کی نعمت، ہاں نگاہوں کے سامنے موجود والدین ہیں، اللہ کی نعمت، حیات ہے، اللہ کی نعمت، نگاہوں کے سامنے موجود اولاد ہے، اللہ کی نعمت، محبت کرنے والی بیوی دی، اللہ کی نعمت، محبت کرنے والے بہن بھائی دی، اللہ کی نعمت۔ یہ ساری نعمتیں ہیں۔ مسجد میں آنا اللہ کی نعمت، اسلام اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں ہے جو اللہ نے ہم سب کو عطا کی، قرآن اللہ کی نعمتوں میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں آنا یہ اللہ کی نعمتوں میں۔ کتنی نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کہتا ہے کہ میری نعمتوں کو اگر تم گننا شروع کرو گے نا، ممکن ہی نہیں ہے کہ تم گن سکو، ممکن ہی نہیں کہ تم اس کا احاطہ کر سکو، گن سکو، شمار کر سکو، اتنی نعمتیں۔ ہم تذکرہ کرنے بیٹھ جائیں، ہاں ما نفدت کلمات اللہ، قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ، قرآن کریم کے اگر یہ ساتوں آسمان، یہ ساتوں زمین اگر سیاہی بن جائے سمندر کے سمندر، اور یہ ساری درخت لکڑیاں بن جائے اور اللہ کی نعمتوں کو لکھنے لگ جائے تو ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی اتنی زیادہ، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر بھی اللہ ایسے انداز میں فرما رہا ہے وَإِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، اگر اس کو عربی جاننے والے پڑھ لیں تو دل چر جائے۔ اللہ اس شکوے کے انداز میں فرما رہے کہ سر تاپا میری نعمتوں میں ڈوبنے کے باوجود یہ انسان بڑا ناشکرا، اس سے زیادہ ناشکرا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ عربی جاننے والے جانتے لکنود اشتغلیب کفاری، مبالغے کے صیغے اس کہے جاتے ہیں۔ مبالغہ کا مطلب اس میں کثرت کا معنی آتا ہے، بہت زیادہ ناشکرا ہے، بہت زیادہ ناشکرا ہے۔ کسی اور کے بارے میں یہ ناشکری اللہ نے اتنی نہیں بیان کی جتنی اللہ جل شانہ نے انسان کے بارے میں کہا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ دنیا میں 4 چیزیں جس آدمی کو مل جائیں، 4 چیزیں جس آدمی کو مل جائیں اس کو گویا دنیا جہاں کی خیریں مل گئی۔ 4 چیزیں جس کو مل جائیں، 4 نعمت، ایک شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، صبر کرنے والا بدن، اور اپنے مال اور اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی بیوی۔ یہ 4 چیزیں جس آدمی کو نصیب ہو جائے، جس آدمی کو مل جائیں، اس کو دنیا کی ساری خیریں، ساری بلائیں، ساری اچھائیاں اس کو حاصل ہو جائیں، ساری اچھائیاں اس کو حاصل ہو جائیں اگر یہ 4 چیزیں انسان کو حاصل ہو چکی۔ تو اس لیے شکر کی عادت انسان ڈالے، اور شکر اللہ کی ایسی نعمتوں میں سے کہ جس کے بڑے فوائد بھی بعض قرآن کریم کی آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شکر کا ایک سب سے بڑا فائدہ ہے کہ جو آدمی شکر گزار ہوتا ہے اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، اور جو ناشکری کا مظاہرہ کرتا ہے وہ نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب سے ایک دفعہ سنا، وہ فرمانے لگے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے آسان نسخہ، یا جس عمل سے انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ شکر ہے۔ جس عمل سے انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ ہر وقت شکر کی عادت کا اہتمام کرنا۔ اللہ تیرا شکر، چھوٹی نعمت ملے اللہ تیرا شکر، کوئی راحت ملے اللہ تیرا شکر۔ ٹھیک ہے نا، کسی کے بچے کو اگر کوئی آدمی کوئی چیز ٹافی شوفی دیتا ہے، ہم بچے کو کہتے ہیں کہ انکل کا شکریہ ادا کرے، تھینک یو کہیں اس کو، اس کا شکریہ ادا کرے، بچے کو عادت ڈلواتا۔ ہم خود یہ عادت کیوں نہیں اپنا رہے؟ اللہ کی روز مرہ انگنت نعمتیں استعمال کر رہے ہیں لیکن زبان پر یہ جملے اللہ تیرا شکر ہے۔ بچوں کو کیوں نہیں سکھلا رہے؟ لقمہ جو اس کے پیٹ میں جا رہا ہے اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ نظام اللہ نے درست بنایا نا، کتنی بڑی نعمت۔ یہ نظام بند ہو جائے، فیل ہو جائے، کسی کے گردے اللہ معاف فرمائے فیل ہو جائے،
کسی اذیت میں وہ ہوگا، نکاسی کا نکلنے کا نظام اللہ بند کر دے تو کتنی وہ اذیت میں ہوگا۔ ذرا سی رگ، ایک شاعر کہتا ہے یوں بنی ہے رگے انسان میں ایک نس تس سے مس اور بس۔ انسان کے اندر یہ رگیں اس طرح بنی ہوئی کہ معمولی سے رگ ٹس سے مس ہوئی نا، بس انسان کا کام ختم ہو جاتا، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ رگوں کا نظام اللہ نے اس انسان کے اندر رکھا ہے۔ یہ سارا نظام اللہ جل شانہ کے فضل سے چل رہا ہے، روز مرہ ہم استعمال کر رہے، لیکن ان نعمتوں کا قدر، ان نعمتوں کا شکر ہماری زبانوں پر۔ کھانے پہ بیٹھے ہیں، بچوں کو عادت ڈالیں، بسم اللہ پڑھ کر آغاز کریں، الحمدللہ پڑھ کر ختم کریں، یہ شکر کی عادت۔ لائٹ موجود ہے، اللہ کا شکر ادا کر۔ ایک سال ہمارا گزر چکا، آج نئے سال کا پہلا دن ہے، نئے سال کا پہلا دن ہے۔ ہر آدمی کی زبان پر ہے تو بس شکوے، 23 کا سال بڑا خطرناک گزرا، معاشی اعتبار سے یہ مسئلے، یہ پریشانیاں، وہ پریشانی، وہ تکلیف۔ بھئی دیکھو اللہ نے آپ کو صحت والا ایک سال عطا کیا، آپ نے صحت کے ساتھ گزارا، شکر ادا کریں۔ کسی کے سامنے اللہ نے محتاجی سے آپ کو بچایا، شکر ادا کریں۔ مانگنے سے بچایا، شکر ادا کریں۔ آپ پر قرضہ نہیں ہے، شکر ادا کریں اللہ کی نعمت۔ ذرا راستوں میں دیکھیں نا، کبھی راہ چلتے ہوئے آپ کی گاڑی سے کوئی خاتون کھڑکی پر کھٹ کھٹ کرے، شیشے پر، اور آ کر کہے کہ مجھے 10 روپے دے دے، سوال کرے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی کی بھی ماں بہن تو ہوگی نا بھائی۔ اللہ نے آپ کے ماں بہنوں کو اس جگہ پہنچنے سے بچا کر رکھا۔ ایک چھوٹا بچہ آتا ہے اور شیشہ صاف کرتا ہے، 10 روپے مانگتا ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے؟ یہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے، یہ بھی تو کسی کی اولاد ہے، یہ بھی تو کسی کے جو ہے نا جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ کس حال میں ہے؟ اور اللہ نے میرے بچوں کے ساتھ کیسا شکر کا معاملہ کیا، کتنے راحت میں۔ محتاج ہونے سے بچایا، مانگنے سے بچایا، میں کسی کا مقروض نہیں۔ اے اللہ تیرا شکر۔ کیا ہوا جو تھوڑے سے 2-4 پیسے آمدن کے کم ہو گئے، میرے اعضاء صحیح کام کر رہے ہیں، اے اللہ تیرا شکر۔ ایک آدمی 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوا اور اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ یہ والا سال بڑا برا گزرا، میں کمپنی سے ریٹائر ہو گیا، آمدنی کے جو ذریعہ تھا وہ بند ہو گیا، اور اس سال میں یہ ہوا کہ میرا بچہ گاڑی چلا رہا تھا، اس کا زوردار ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی بھی تباہ ہو گئی، اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ کئی طرح کی باتیں اس نے لکھی۔ اس کی بیوی بڑی سمجھدار تھی، اس نے ڈائری میں یہ ساری چیزیں پڑھی تو اسی کے نیچے لکھا کہ یہ پچھلا سال ہمارا بہت اچھا گزرا، 60 سال تک اللہ نے کسی کا محتاج نہیں کیا، کماتے رہے، 60 برس تک ہم نے کمایا کھایا، اللہ نے کسی کا محتاج نہیں کیا، اتنا بڑا اللہ نے احسان کیا۔ تو جس اللہ نے یہاں تک گزارا ہے وہ آگے بھی گزارے۔ اور بچے کے ایکسیڈنٹ کے حوالے سے لکھا یہ سال ہمارا اتنا اچھا گزرا، ایک سخت قسم کا حادثہ ہوا لیکن اللہ نے اپنا فضل فرمایا کہ بچے کی جان بچ گئی۔ مال تو آنے جانے والی چیز ہے، اس کی کیا فکر، بچے کی جان بچا دی اللہ۔ مثبت سوچ، ہم جو کچھ بھی سوچ رہے تو ہماری سوچ ساری کی ساری منفی جا رہی۔ مثبت سوچ، اچھی سوچ، یہ اللہ جل شانہ کا شکر انسان کے لیے آسان کر دیتے، وہ انسان کا شکر کی عادت اس کے اندر پڑ جاتی۔ تو ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ دیکھیں تو کتنی ہم نعمتیں استعمال کر۔ احادیث مبارکہ کے اندر ان 3 لوگوں کا، بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا واقعہ قرآن احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ 3 لوگ تھے، 3 نوجوان، جس میں سے ایک کوڑ کے مرض کا شکار تھا، دوسرا ان میں گنجا تھا، اور تیسرا اس میں اندھا تھا۔ اللہ جل شانہ نے ان کا امتحان لینا چاہا۔ یہ انسان کی ناشکری کی ایک مثال کے طور پر یہ واقعہ بیان کیا گیا، احادیث کے اندر موجود۔ اللہ جل شانہ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل دے کر اس کے پاس، ان تینوں کے پاس بھیجا۔ سب سے پہلے وہ کوڑی کے پاس آیا، بھئی تمہارا کیا حال چال ہے، کیسے گزر بسر ہوئی ہے؟ تو کہنے لگا کہ کیا بتاؤں، اس مرض کی وجہ سے کوئی میرے قریب نہیں آتا، نہ مجھے کوئی قریب آنے دیتا ہے، نہ میرے کوئی قریب آتا ہے، بالکل الگ تھلگ ہوں۔ اگر یہ مرض دور ہو جائے تو میں شاید لوگوں کے قریب جا سکوں، لوگوں سے مل بیٹھ سکوں، لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھ سکوں۔ اس فرشتے نے اللہ سے دعا کی، مرض اس کا زائل ہوا۔ پھر کہا کہ تمہیں اس کے علاوہ کچھ چاہیے؟ تو کہنے لگا کہ ہاں مجھے اونٹ چاہیے، اونٹ مجھے بڑے پسند ہیں۔
اس اللہ کے طرف سے بھیجے گئے فرشتے نے دعا کی، ایک جو ہے حاملہ اونٹنی اس کو مل گئی۔ اللہ نے اس میں اتنی برکت دی کہ وہ بہت زیادہ مال کا مالک ہو گیا، اونٹوں کے بڑے بڑے ریوڑ اس کے پاس موجود تھے۔ وہ گنجے کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں بھی ایسا ہوں کہ بھئی گنجا ہوں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کوئی اپنی بیٹی دینے کو مجھے تیار نہیں، کوئی اپنے گھر میں رکھنے کو مجھے تیار نہیں، اور کھانے کو میرے پاس کچھ نہیں۔ بہرحال جو مسائل تھے اس نے بیان کیا۔ اس فرشتے نے اللہ سے دعا کی، سر میں بال اگائے، اور جو اس کو مال پسند تھا گائے اس نے مانگ لی، اللہ نے ایک گائے دے دی جس میں اتنی برکتیں ہوئی کہ 2 پہاڑوں کے درمیان کی وادی اس کی گائیوں سے بھر گئی۔ تیسرے کے پاس جو اندھا تھا اس کے پاس جا کر حال احوال پوچھا تو اس نے بھی یہی مسائل بیان کیے کہ بھئی میں اندھا ہوں، نہ اپنے والدین کو دیکھ سکتا، نہ اپنے اولاد کو دیکھ سکتا ہوں، نہ اعزا اقربا کو دیکھ سکتا ہوں، نہ ہی دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ سکتا ہوں، میں تو بالکل محروم ہی محروم ہوں، اور نہ ہی کچھ مال ہے کہ میں اس سے کوئی تلذذ حاصل کروں۔ فرشتے نے دعا کی، اللہ جل شانہ نے اس کی بینائی کو بھی ٹھیک کر دیا، اور اس کو ایک بکری دی جس کے اندر اللہ نے ایسی خیر برکتیں رکھی کہ ہزاروں بکریاں اس کی نسل سے پیدا ہوئی، اور وہ ہزاروں بکریوں کا مالک بن گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ جل شانہ نے دوبارہ اس فرشتے کو بھیجا کہ ذرا دیکھو ان لوگوں کو مال ملا ہے، یہ مال کے کتنے شکر گزار ہیں۔ تو سب سے پہلے کوڑی کے پاس وہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور کہنے لگا کہ اللہ نے تمہیں بڑا نوازا ہے، تمہارے پاس تو اونٹوں کا ریوڑ کے ریوڑ ہے، تمہارے پاس اتنا بڑا بنگلہ ہے، ساری نعمتیں ہیں، تمہارے پاس پہلے کچھ نہیں تھا، اللہ نے تمہیں اتنا دے دیا، میں غریب آدمی ہوں، مفلس آدمی ہوں، میرے ساتھ تھوڑی مدد کر لو۔ یہ جملہ سننا تھا کہ تمہارے پاس پہلے کچھ نہیں تھا، اس کا تو پارا ہائی ہو گیا، کہنے لگا کہ دفع ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو، میں تو جدی پشتی مالدار، میرا باپ مالدار، میرا دادا مالدار، یہ تو میری محنت کی کمائی ہے، تم کون ہوتے ہوئے کہنے والے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بھاگتے ہو کہ یا تھپڑ دے کر ملازموں کے ہاتھوں بھگوت۔ وہ بہرحال یہ کہتا ہوا گیا کہ اگر واقعتاً تم جدی پشتی مالدار تھے تو اللہ تمہیں ویسے ہی کر دے جیسا پہلے تھے۔ یہ کہنا تھا کہ اونٹوں میں ایسا مرض لگ گیا کہ سارے کے سارے ہلاک، اور جو کوڑ کا مرض تھا دوبارہ سے اس پر لوٹ آیا۔ دوسرے کے پاس گیا، گنجے کے پاس، جب اس کے ساتھ اپنی حاجت بیان کی، ضرورت بیان کی، تو اس کی زبان پر بھی یہی جملے کہ بھئی یہ تو میرا خاندانی ورثہ ہے، یہ تو میری محنت کی کمائی ہے، میں تو کہیں سے لے کر نہیں آیا، میں نے تو محنت سے کمایا ہے، یہ میری ذاتی محنت کا نتیجہ، یہی اس نے بھی دھکے دے کر اس کو نکلوا دی۔ فرشتے نے یہی کہتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوا کہ اگر واقعتاً تم جدی پشتی مالدار ہے تو اللہ تمہارے ساتھ ویسے ہی کر دے۔ یہی کہنا تھا کہ اس کی گائیوں میں بھی ایسا مرض لگ گیا کہ سب کچھ تباہ و برباد ہوگی۔ یہ ناشکری کا وہ نتیجہ ہے جو اللہ جل شانہ نے ان کو دکھلایا، اور وہ مرض بالوں کے نہ ہونے کا، گنجا ہونے کا، وہ بھی اس پر لوٹا ہے۔ تیسرے کے پاس گیا کہ اللہ نے تمہیں بڑا مال دیا ہے، بڑی نعمتیں، بکریوں کے ریوڑ تمہارے پاس، عالیشان محل تمہارے پاس، میں غریب مفلس کنگال آدمی ہوں، کچھ میرے کو دے دو۔ اللہ نے تمہیں اتنا نوازا ہے، پہلے تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، اب اللہ نے اتنا دیا۔ تو رونے لگا، کہنے لگا کہ تم سچ کہتے ہو، یقیناً میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو اللہ کا عطیہ ہے، یہ میری بینائی کو بھی بحال کر دیا، اور مجھے جانوروں کے لشکر عطا کی، یہ دیکھو ہزاروں بکریاں سامنے، ان میں سے جتنا چاہو تم اللہ کے نام پر لے سکتے ہو۔ اس فرشتے نے خود کو ظاہر کیا کہ میں تو امتحان کے لیے آیا تھا، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ، کہ دیکھو کون اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے اور کون اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے۔ اکثر لوگ اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں۔ کوئی نہیں آیا جو ماں کے پیٹ سے مال لے کر آیا ہو، وہ اللہ کا عطیہ تھا، اللہ کی دین تھی جو اللہ نے اس کو عطا کیا۔ وہ کہیں سے اپنے کسی ایسی جگہ سے نہیں لے کر آیا جو اللہ کی طرف سے اس کو نہ دیا۔ انسان کو ہر وقت مال آئے نہ آئے، مال ہو نہ ہو، اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، اور یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ جو اللہ کرسی پر بٹھا سکتا ہے اور سامنے والے کو خادم ملازم بنا سکتا ہے، وہ اللہ حالات کو پھیر بھی سکتا ہے۔
آج کے مالدار کل کی غریب بھی ہو سکتے ہیں، کل کے غریب آج کے مالدار بھی ہو سکتے ہیں۔ تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے ایک مالدار کا واقعہ ایسے ہی لکھا ہے کہ بڑا زمینوں کا مالک، ٹرین 3 اسٹیشنوں پر رکتی تھی، وہ ساری اس کی زمین ہوا کرتی، اتنا مال اللہ نے دی۔ ایک دفعہ یہ بول اس کی زبان سے نکل گئے کہ بھائی تم لوگ کیا کھانے پینے کے حوالے سے، روزی کے حوالے سے پریشان رہتے ہو، میرے پاس تو اتنا ہے کہ میری 20 نسلیں جو ہے عیش کر جائیں، کوئی پرواہ نہ ہو۔ یہ بول اللہ کو پسند نہ۔ کچھ ہی عرصے میں وہ مرا۔ لڑکا ایک ہی بیٹا تھا، نوجوان بیٹا، وہ عیش و عشرت میں ایسا لگا کہ سارا مال اس نے تباہ کر دیا، اور جو محل مکان اس کا تھا وہ بھی بیش باش نہ پڑا، یہاں تک کہ جس زمین پر اس کے باپ کا راج ہوا کرتا تھا وہی سڑک پر پڑا رہتا تھا اور لوگوں سے مانگ مانگ کر گزارا کرتا۔ یہ حالات اور نوبت ہے۔ اس سے بڑی بات حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا واقعہ تاریخ کی کتابوں میں ایسے جلیل القدر تابعی ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں ان کو بعض حضرات نے خلفائے راشدین میں شمار کیا ہے، بلکہ خلفائے راشدین صرف 4 سمجھے جاتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کو بھی بعض حضرات نے انہی میں شامل کیا ہے۔ بڑی کسب و پرسی کا عالم تھا، کچھ بچاتے نہیں تھے، جو کچھ ہوتا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے۔ حالانکہ ان سے پہلے جو خلفاء گزرے بڑے مال والے تھے، جب ان کی وفات ہونے لگی تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ سے پہلے جو خلفاء گزرے ہیں ان کی تو اولادوں کے پاس بہت مال ہے، آپ تو اپنی اولادوں کے لیے کچھ بھی چھوڑ کر نہیں جا رہے، کچھ تو ان کا خیال کر لیجئے تاکہ کچھ ان کا بن جائے اور یہ بعد میں جو ہے نا اپنا مستقبل اچھا بنا سکیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے کہ میں انہیں اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اگر یہ نیک رہے، اللہ کی مطیع فرمانبردار رہے تو اللہ ہی ان کا خیال کرنے والا کارساز۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ سابقہ خلفاء جن کی اولادیں محلات میں رہ کر رہا کرتی تھی وہ سڑکوں پر آ گئے، اور اللہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اولاد کو اتنا نوازا کہ وہ سینکڑوں لوگوں کو بیک وقت دے دیا کرتے تھے، لیکن مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو جو اللہ کے حوالے کر کے جاتا ہے اور حلال اپنے اولاد کو کھلاتا ہے وہ ہر حال میں اپنے اولاد کو خوشحال کر کے جاتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ علماء نے لکھا کہ شکر گزاری کی عادت ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر وقت انسان کی زبان پر، اس کے دل پر اور اس کے عمل سے شکر ظاہر، اور شکر بھی حقیقی شکر ہو۔ آج زبانی شکر ہر آدمی کے پاس، مکان بنا دیا اوپر لکھ دیا کہ اللہ بڑا فضل والا ہے، اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے، ھذا فضل من ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، صرف یہ جملے لکھ دینے سے شکر ادا نہیں ہوتا۔ علماء نے لکھا کہ حقیقی شکر ادا کرنے کے لیے 3 چیزوں کا ایک ساتھ عمل کرنا ضروری ہے۔ زبان سے شکر ادا کرے، اللہ تیرا شکر، کوئی تکلیف پہنچے اس پر بھی شکر ادا کرے کیونکہ تکلیف بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ انسان کے درجات کو بلند کرتی ہیں، انسان کی خطاؤں میں کمی کرتی۔ قاری القرہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا کہ حضور علیہ سب سے بڑے قاری تھے، حضور علیہ السلام نے انہیں حضرات صحابہ میں سب سے بڑے قاری فرمایا تھا۔ بعض روایات کے اندر آیا کہ اللہ جل شانہ نے حضور کو کہا کہ میرے پیغمبر آپ ابی سے قرآن سنا کریں، ایسے بڑے قاری تھے۔ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا کہ انسان کو جب بخار آتا ہے تو یہ بخار بھی اس کے لیے نعمت ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے دعا کی، اللہ مجھے تا حیات بخار مجھ پر مسلط کر دیجئے، لیکن ایسا ہو جو مجھے کم سے کم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے نہ روکے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے نہ روکے، اس سے میں محروم نہ ہو جاؤں۔ تو کہا جاتا ہے کہ وہ تا حیات بخار ہی میں رہتے تھے مسلسل، لیکن ایسا بخار نہیں ہوتا تھا کہ نماز چھوٹ جائے، جماعت چھوٹ جائے، جماعت کا اس حال میں بھی اہتمام کرتے تھے۔ اور صرف اس وجہ سے، اگرچہ یہ مانگنا نہیں چاہیے،
ہم اور آپ اس طاقت والے نہیں ہیں جو حضرات صحابہ کو اللہ نے جو ہے تقوی اور طاقت عطا فرمائی تھی، ایمان کا اونچا مرتبہ عطا کیا تھا. ہم اور آپ کو یہ جرأت نہیں کرنی چاہیے، لیکن صرف یہ عرض کرنے کے لیے کہ نعمتیں ہوتی ہیں، یہ تکلیفیں بھی اللہ کی طرف سے نعمتیں ہوتی ہیں، بشرطے کہ ان کی وجہ سے انسان شکوے شکایات زبان پر نہ لائے اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، تو اس سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہوں میں کمی ہوتی ہے، اللہ جل شانہ خطاؤں اور لغزشوں کو دور کرتے. تو سب سے پہلا کام یہی ہے کہ حقیقی معنوں میں شکر گزاری کی عادت ڈالے. اس کے لیے ضروری ہے کہ زبان سے شکر ادا کریں. نمبر 2، دل سے شکر گزار ہوں. دل سے شکر، دل میں تکبر نہ ہو، دل میں بڑائی نہ ہو کہ زبان میں تو شکر ہے لیکن دل میں دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے، دل میں کبر ہے، دل میں جو ہے نا تفاخر ہے، دل میں تکاثر ہے، دل میں غرباء فقراء کو حقیر سمجھ رہا ہے. یہ جذبات نہ ہو، یہ جذبات نہ ہو. اگر یہ جذبات ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خالی قولی زبانی شکر ہے، حقیقی معنوں میں کوئی شکر نہیں. اور تیسرے نمبر پر انسان عمل سے شکر کرے. عمل سے شکر، عمل سے شکر کا مطلب اللہ نے نعمت مال کی دے رکھی ہے، اللہ کے راستے میں لگائے، غرباء فقراء کے ساتھ تعاون کرے جو اللہ نے حیثیت دی. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد تم شکر کو عملاً ادا کرو. تو شکر کوئی زبانی چیز نہیں ہے، یہ عمل سے ہو. صحت دی ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ کی عبادات میں صرف. آنکھوں کی نعمت اللہ نے دی ہے، اس کی شکر گزاری ہے کہ حلال دیکھیں. زبان کی نعمت اللہ نے دی ہے، اس کی شکر گزاری ہے کہ غلط بول زبان سے نہ نکلیں. کانوں کی نعمت اللہ نے دی ہے، اس کی شکر گزاری ہے کہ اللہ کی نافرمانی والے بول ان کانوں پر نہ پڑے. انسان کو اللہ نے اعضاء دیے، وہ اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو، یہ ان نعمتوں کی شکر گزاری. تو نعمتوں کی شکر گزاری کے لیے زبان کا بھی شکر ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور دل سے بھی شکر گزار ہونا یہ بھی ضروری ہے، اور عمل اور بدن سے شکر گزار ہونا یہ بھی ضروری. تو پہلا کام شکر گزاری کی عادت اپنانے کے لیے کر. اور دوسرا کام علماء نے لکھا کہ ہمیشہ اپنے سے کم حیثیت والے کو دیکھیں. مال میں، دنیا کے اعتبار سے اپنے سے اونچے مرتبے والے کو نہ دیکھیں، اس سے ناشکری پیدا ہو. جب دیکھے گا کہ اس کی گاڑی، اس کا مکان، اس کا کاروبار مجھ سے اچھا ہے تو ناشکری پیدا ہو. ہمیشہ سے اپنے سے کم حیثیت والے کو دیکھے کہ جس کے پاس سواری نہیں ہے، اللہ نے مجھے سواری دے رکھی، اے اللہ تیرا شکر. فرمانبردار اللہ نے اولاد دے رکھی، اللہ تیرا شکر. والدین موجود ہے، اللہ تیرا شکر ہے. آپ محبت کرنے والی بیوی موجود ہے، اللہ تیرا شکر. اللہ نے گھر دے رکھا ہے، اللہ کی نعمت ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے. یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں. تو ان نعمتوں کو دیکھیں اور اپنے سے ادنا درجے والے کو دیکھیں تو شکر گزاری کی بھی عادت پیدا ہوگی اور انسان راحت میں بھی رہے گا. عبداللہ ابن مبارک فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا اٹھنا بیٹھنا مالداروں کے ساتھ تھا تو کبھی مجھے راحت نہیں ملی. ہمیشہ دیکھتا کہ بھئی فلاں کے پاس مجھ سے زیادہ ہے، تو اسی تجسس میں رہتا تھا کہ کہیں میرا بھی اسٹیٹس اس کی طرح بن جائے. لیکن جب میرا اٹھنا بیٹھنا غرباء فقراء کے ساتھ ہوا تو اللہ جل شانہ نے مجھے راحت عطا فرمائی. شکر گزاری کی عادت عورتوں میں ہونی چاہیے. ناشکرا پن عورتوں میں مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. حدیث میں آیا حضور علیہ السلام نے خواتین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ عورتوں کی جماعت، یا معشر النساء، میں نے تم میں سے اکثر کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھا ہے. تم میں سے اکثر کو میں نے جہنم میں جاتا ہوا دیکھا ہے، کیونکہ یہ یکفرن العشیر و یکفرن اللعن کی لعنت کثرت کے ساتھ کرتی ہے اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے. شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، لعنت ملامت کے کلمات ان کی زبان پر ہیں. ان دو اسباب کی وجہ سے میں نے بکثرت عورتوں کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھا. تو شکر کی عادت ڈالے. کبھی اگر شوہر سے اونچ نیچ ہو جائے، بچوں سے اونچ نیچ ہو جائے تو شکوے شکایات زبان پر نہ آئے، جیسا کہ ہماری عورتوں کا کام ہوتا ہے. اللہ معاف کرے، کبھی کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو فوراً زبان پر آ جاتا ہے کہ ہم نے تو تم سے کبھی کوئی خیر دیکھی ہی نہیں، کبھی تم سے کوئی مجھے اچھائی ملی ہی نہیں. یہ ناشکری والے بول محرومی کی علامت.
ایک عورت یہ کہا کرتی تھی اپنے شوہر کو کہ تم کیسے ہو، ایک انگوٹھی بھی مجھے نہیں لا سکتے، 1 تولے والی 1 لاکھ کی انگوٹھی بھی نہیں دلا سکتے۔ اللہ جل بار بار مانگا کرتی تھی، اللہ نے اس کی مراد تو پوری کی، لیکن ہوا یہ کہ اس کا شوہر باہر جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، مارا گیا، حکومت نے امداد کے طور پر 1 لاکھ روپے دیے۔ اب ایسے 1 لاکھ کا کیا فائدہ؟ شوہر کے سائے سے وہ محروم، شوہر کے مقام مرتبے سے وہ محروم، شوہر کی جو ہے نا حفاظت سے وہ محروم ہو گئے۔ ایسے 1 لاکھ نوحے اور ماتم کے بھی کام نہ آئے جو اس نے اس حال میں مانگا۔ تو جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے شوہروں کے پاس موجود ہے، اس پر اللہ کا شکر گزار ہوں، اور اللہ جل شانہ سے زیادہ مانگنے میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ناشکری کی عادت نہ ہو۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، خود انسان کا عمل اپنے ناشکرے پن پر گواہ۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے عمل سے، اپنے بول سے، اپنے قول و فعل سے ناشکری ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت ہے جو انسان کو اللہ کی ناشکری پر آمادہ کر رہی ہو۔ افلا، اپنے آخرت کا وقت انسان یاد کرے تاکہ ناشکری کی عادت اس کی کم ہو۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا انسان کو وہ وقت یاد نہیں ہے، وہ حالات یاد نہیں ہے کہ جب انہیں قبر سے اٹھایا جائے گا، قبر سے نکال کر بکھیر دیا جائے گا۔ وحصل ما فی الصدور، جو کچھ دلوں میں انسان نے چھپا کر رکھا ہے وہ سب سامنے کر دیا جائے۔ کچھ خیال، کچھ وسوسہ ایسا نہیں ہے جو اللہ سے چھپا ہوا ہو، اللہ سے مخفی ہو۔ کل قیامت والے دن سب کا چھٹا انسان کا سامنے آ کر رہ جائے، اس وقت پتہ چلے گا کہ کون صرف زبان سے شکر گزار تھا اور کس کے دل میں حقیقتاً اللہ کی شکر گزاری ہے، وہ سب سامنے آ جائے گا۔ کون ریاکار ہے، کون مخلص ہے، کون صرف بولنے والا تھا، کون اخلاص سے اللہ کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، اس دن انسان کی جو حالت ہوگی، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا رب اس سے بڑا واقف۔ وہ ایسی کسب و پرسی کی حالت ہوگی کہ کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ آج جن اولاد کی خاطر، بیوی بچوں کی خاطر انسان ناشکرا بن رہا ہے، مال کی محبت میں اپنے رب کی ناشکری کر رہا ہے، رزق کمانے کے لیے حرام کی در پہ ہے، رشوت، جھوٹ، فراڈ، ناپ تول میں ڈنڈی، ان عناصر کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس وقت یہ سب یوم یفر المرء من اخیہ، یہی بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے، وصاحبتہ وبنی، یہی بیوی بچے بیٹے جن کے لیے اس نے اپنے رب کو ناراض کیا، وہ ایک دوسرے سے بھاگ رہے۔ نفسی نفسی کا عالم۔ اللہ فرماتا ہے مجھے پتا ہے یہ کام نہیں آنے والے، وہی کام آئے گا جو انسان اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر جائے۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمته۔